اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اے مریم کی اماں، اب تو نے اللہ کے سپرد کر دیا، نام میں رکھوں گا، تیرے ذمہ کام یہ ہے تو جھولی پھیلا، رب سے یہ دعا مانگ، وَإِنِّي أُعِيذُ بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کے سامنے جھولی پھیلا اس بات کی کہ مولا اس بچی کو بھی، اس بچی کی اولاد کو بھی مولا میں تیرے سپرد کرتی ہوں، مریم کو بھی اور اس کی اگلی نسل اولاد کو بھی مولا تیرے سپرد کرتی ہوں، تو اس کی حفاظت کرے گا۔ آنے والی ابھی بچی ہے، اللہ اس کی اولاد کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں ذکر؟ آگے چل کے اس بچی کے پیٹ سے آنے والی اولاد اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ بنے گی۔ تسلی ہو گئی، بچی کو پالا سنبھالا، بالآخر جب بڑی ہوئی وعدے کے مطابق اپنی نظر منت پوری کر دی، ہیلے بہانے نہیں نکالے۔ لڑکی ہے کیسے بھیجوں، لڑکیاں مسجد میں کہاں جایا کرتی ہیں، لڑکی ذات وہاں کیسے رہے گی؟ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے دی ہے اور تو نے اللہ کے سپرد کر دی، وہ اللہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام جو اب بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اللہ نے حکم دے دیا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی شان ہے، اس بچی مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، ان کے ماسڑ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اپنی بچی کو بیت المقدس میں بھیج دے، اللہ کے گھر میں بھیج دے، اور زکریا علیہ السلام اس کی کفالت کریں گے، سنبھالیں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ بالآخر اللہ کے حکم کے مطابق، وعدے کے مطابق، نظر کے مطابق، منت کے مطابق بچی کو بیت المقدس میں اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ایک ان کی منت، ایک ہماری منت۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی چڑھا کھجور پہ اور رسا باندھ کے، کمند باندھ کے، اور لمبی کھجور پہ چڑھ گیا، جب اوپر پہنچا تو وہ رسی کمند ٹوٹ گئے، اب بے سہارا نیچے نظر پڑی تو موت، اتنی دور کیسے اتروں گا؟ وہیں کھڑے کھڑے منت مان لی، مولا نیچے اتار دے، نیچے اتار دے، 100 روپے تیرے رستے میں دوں گا۔ منت مان لی، نظر مان لی، اور پھر ہمت کر کے تھوڑا سا نیچے آ گیا۔ تھوڑا جب نیچے آیا تو حوصلہ بڑھ گیا، زندگی محسوس ہوئی، کیا لگا اللہ غریب آدمی ہوں 90 دوں گا، اور تھوڑا سا نیچے ہوا، کہنے لگا مولا غریب آدمی ہوں 80 دوں گا، اور نیچے آیا 70 60 50 40 30 20 10 کرتے ہوئے قریب آیا، چھلانگ ماری، کہنے لگا اللہ خود اتراؤں، کسی نے پکڑ کے تھوڑی اتارا، لہذا میں کچھ نہیں دیتا۔ ایک ہماری منت۔ ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے ابا جی رحمت اللہ علیہ، ایک بوڑھی اماں گلی میں پھر رہی، اس کا مرغا گم ہو گیا، مرغا، اور کہہ رہی تھی اللہ مرغا مل جائے تیرے رستے میں کٹا دوں گی۔ ہماری منت تو میری ہوئی ہوتی ہے نا، میرا مرغا گم ہوا مل جائے، بدلے میں کٹا۔ بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے کہا ڈاڈی اماں پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ مرغا 100-200 کا کٹا، ہزاروں لاکھوں کا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اماں کہنے کی چپ کر چپ کر، ایک دفعہ مل جائے دیتا کون۔
مرغا مل جائے کٹا کس نے دینا ہے؟ ہماری منتوں کا تو یہ حال ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کے اماں نے پال پوس کر جوان کر کے وہ وعدہ پورا کیا، اللہ کے گھر میں بھیج دیا۔ دل میں ذرا کھٹکا تھا، عورت ذات ہے کیا بنے گی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا گھبرانا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اس کے خالو بھی ہیں، ماسڑ بھی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بیت المقدس میں بھیج دے، وہاں جا کر اللہ اللہ کرے گی، عبادت کرے گی، یہ ان کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال مریم علیہ السلام وہاں رہنے لگی۔ اللہ رب العزت نے جب قبول کر لیا تھا جو ماں نے کہا تھا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبول کیا جیسے بہترین قبول کیا جاتا ہے۔ اب وہاں رہ رہی ہیں، عبادت کرتی ہیں، ایک حجرہ تھا ساتھ میں، وہاں رہا کرتی تھی، عبادت میں لگی رہتی، کہیں نہ جاتی۔ ایک دن کیا ہوا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام ایک دن حضرت مریم کے اس حجرے میں کمرے میں داخل ہوئے، دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، رنگ برنگے پھل پڑے ہیں جو اس زمانے میں ہوتے کوئی نہیں، اس علاقے میں ہوتے کوئی نہیں، ان کے پاس وہ بڑے اعلیٰ بڑے قیمتی اور بے موسم پھل موجود ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہہ دیا، او مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگی او خالو جان، قالت ہوا من عند اللہ۔ اور زکریا علیہ السلام گھبراتے کیوں ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میرا اللہ جب کھلانے پہ آتا ہے وہ موسم کا محتاج کوئی نہیں، وہ علاقے کا محتاج کوئی نہیں، جب کھلانے پہ آتا ہے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ فرمانے لگی ہو میرے خالو، میرا اللہ محتاج کوئی نہیں موسموں کا، جب وہ کھلانے پہ آتا ہے پھر موسم ہو یا بے موسم وہ محتاج کوئی نہیں۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے، لیکن ہے تو انسان، 100 سال سے اوپر عمر ہے، اپنی 100 سال کے قریب عمر ہے ان کی بیوی کی، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ 120 سال مورخین نے لکھی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہے اور بیوی کی 96 سال عمر ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور حضرت مریم نے جب یہ بات کہہ دی، او میرے خالو، او اللہ کے نبی، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام ہے، یہ بے موسم پھل اللہ نے عطا فرمائے اور وہ دینے پہ آئے، کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ حضرت زکریا نے جب یہ بات دیکھی رب کے سامنے جھولی پھیلائی، ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية
طیبا، او میرے رب جو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مولا موسم تو میری بھی چلی گئی، موسم تو میری بیوی کی بھی چلی گئی، لیکن مولا تو مجھے بھی ایک بے موسمہ پھل عطا فرما دے۔ بے موسمہ اگر ادھر مل سکتا ہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، میری بوڑھی عورت بالکل تھر تھر کانپتی ہے، جوانی چلی گئی، بڑھاپا ہو گیا، بالکل بوڑھی ہو گئی، لیکن مولا اگر بے موسمی پھل ادھر دیے جا سکتے ہیں تو ایک کھلونا، ایک پھل ہمیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو، قیامت تک آنے والی انسانیت کو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی میاں بیوی ہم اولاد پیدا کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اولاد کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں کر سکتا، بیٹا اپنی مرضی سے نہیں، بیٹی اپنی مرضی سے نہیں، کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹا دینے والا میں اللہ، بیٹی دینے والا میں اللہ، او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹا میں اللہ دوں، بیٹی میں اللہ دوں، جوڑے بھی میں اللہ دیا کرتا ہوں، اور میاں بیوی دونوں صحیح سلامت ہو، تمام زندگی ایک بھی بچہ نہ دوں، میں اللہ کی مرضی۔ زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا، کس کے سامنے؟ کیوں جی تھوڑا تھوڑا تو بولو، میرا مزاج نہیں بلوانے کا، لیکن جہاں بات ہو توحید کی تو بولنا چاہیے۔ زبان کے ذریعے ہی اندر بات جاتی ہے، کانوں میں بھی آتی ہے، دل میں بھی جاتی ہے، دماغ میں بھی جاتی ہے۔ کیوں جی ہر جمعے اسی لیے آتے ہو نا جی، زبان سے نکلی ہوئی باتیں سنیں، کانوں کے ذریعے اندر آئیں، دل میں آئیں، دماغ میں جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ تو اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلائی رب کے سامنے، جانتے تھے کہ دینے والا وہ ہے، جوانی میں بھی وہی دیتا ہے، بڑھاپے میں بھی وہی دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے رب کے سامنے جھولی پھیلائی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام نے رب کے سامنے جھولی پھیلائی، کیوں پھیلائی؟ جانتے ہیں دینا اسی نے ہے۔ اب میں کیفیت بتا چکا ہوں، خود 120 سال کے بوڑھے، بیوی 96 سال کی بوڑھی، اور قرآن میں اللہ نے خود فرمایا بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی۔ اس حال کے اندر زکریا علیہ السلام نے رب کے سامنے جھولی پھیلائی، مولا اگر بے موسم پھل مریم کو مل سکتے ہیں تو ایک بے موسمہ پھل مجھے بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت 120 سال کا دولہا، 96 سال کی دولہن، اللہ نے اس وقت خوشخبری دے دی، انا نبشرک بغلام، جا تجھے بیٹا دیا۔ اور اس سے بھی عجیب بات سناؤں، اللہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی بنے گا۔ 120 سال کی عمر میں ملا، اس بڑی عمر میں ملا، اللہ نے قدرت سے دیا،
تو زکریا اس آنے والے تیرے بیٹے کا نام بھی میں اللہ رکھوں گا، نام بھی میں رکھوں گا۔ فرمایا اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور اگلی خوشخبری دی میں اللہ اسے بھی کتاب عطا فرماؤں گا، یعنی وہ بھی نبی بنے گا۔ پتہ چلا اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہے، مل جائے شکر ادا کرو، نہ ملے در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، ایک در پہ سر جھکاؤ، ملے گا وہیں سے، نہیں ملنا تو فیصلہ وہیں سے ہے۔ اولاد کے لیے بعض اوقات اچھے بھلوں کا ایمان برباد ہو جایا کرتا ہے۔ مشہور کیسٹ ابا جی کی آپ سنا کرتے ہیں، حرمت قرآن، اس میں ایک واقعہ ابا جی رحمت اللہ علیہ نے سنایا۔ پاک پتن شہر کا ایک عورت کے ہاں اولاد نہیں تھی، کسی بدبخت کے متھے جا لگی، کسی عامل کے، جاہل کے، کسی نکمے کے متھے جا کے لگی، پتہ نہیں کس مذہب کا وہ پاگل انسان ہوگا۔ بہرحال اس نے کہا اولاد مل جائے گی، لیکن معاذ اللہ قرآن کے اوپر بیٹھ کر غسل کر۔ اولاد کے نشے میں اندھی قرآن مجید غسل خانے میں لے گئے، بالٹی پانی کی رکھی، نہانے کے لیے اندر جب گئی، تھوڑی دیر میں ایک چیخ علاقے والوں نے سنی، گھر والوں نے سنی، دوڑ کر جب گئے غسل خانے میں، بالٹی پانی کی رکھی ہے، قرآن مجید رکھا ہے، پاس میں خنزیر کھڑا ہے۔ اولاد چاہیے اللہ سے مانگو، الٹے دھندے کرنے سے اولادیں نہیں ملا کر۔ معذرت کے ساتھ لوگ ہماری باتوں کو بعض اوقات الٹا لے لیتے ہیں، غلط معنوں میں لے لیتے ہیں۔ ہمارے ابا جی پہ بھی الزام یہی تھا، اور آج جو جملے بولنے والا ہوں میرے اوپر بھی الزام یہی لگے گا کہ یہ اللہ والوں کے مخالف ہے، پیروں کے مخالف ہے۔ دوستو جاؤ درباروں پر، کوئی بیٹے کے چکر میں، کوئی بیٹی کے چکر میں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ معافی دے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ عورتیں پیروں سے زنا کروا لیتی ہے، اولاد مل جائے، اور جب سمجھاؤ کہتے ہیں جی یہ پیروں کے مخالف ہے، اللہ والوں کے مخالف ہے۔ میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ اگر پیروں کے مخالف ہوتے تو ان کے پیر ایک نہیں، دو نہیں، تین پیر ہیں۔ سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اللہ نے جب تک زندگی دی انہی کے مرید رہے، بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ بے پیرے زندگی اچھی کوئی نہیں، لاہور کی سرزمین پر چلے گئے، حضرت احمد علی لاہوری کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، ان کے مرید بن گئے۔ جب تک لاہوری زندہ رہے حضرت قاری صاحب انہی کے مرید رہے۔ جب حضرت لاہوری کا انتقال ہو گیا پھر بے پیرے نہیں رہے، پھر کندیا شریف میاں والی حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، پیر مان لیا۔ تمام زندگی بے پیرے زندگی نہیں گزاری۔ آپ کہیں گے اپنے تین تین پیر تھے، لوگوں کی پیروں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ کس نے کہا مخالفت کرتے تھے؟ پیر کی مخالفت کبھی نہیں کی، اللہ والوں کی مخالفت کبھی نہیں کی، دربار والوں کی مخالفت کبھی نہیں کی۔ ہاں جو کام وہ اللہ والا سمجھا کے نہیں گیا، بتا کے نہیں گیا، کر کے نہیں گیا، اور وہ کام انہی کے مزارات پہ ہوتا ہے، ان برے کاموں کی مخالفت ہے۔ کس نے سمجھا دیا کہ اولاد کے چکر میں ایسا کام کرو؟ بہرحال رب کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا بتا دیا، سمجھا دیا۔
اولاد کی فیکٹری، اولاد کے خزانے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے، میں ہی دیا کرتا ہوں۔ اگلی بات سنو، وقت بڑا تھوڑا۔ یہ مریم علیہ السلام اب جوان ہے، اچھی سیاڑی عمر میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اگلی بات یہ اب تک جو باتیں ہو چکی، پھر ان کا بڑا عجیب نچوڑ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں مریم علیہ السلام نے ایک دن غسل کرنے کا ارادہ کیا، ایک طرف اونٹ میں، جھاڑیوں کی اونٹ میں چلی گئی، غسل کرنا چاہتی ہے، کپڑے اتارے، اچانک دیکھتی ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا، ایک شکل، انسانی شکل کا آدمی ان کی طرف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا اے میرے رب، میں اس سے پناہ مانگتی ہوں، میری حفاظت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک انسانی شکل ان کی طرف آ رہی ہے۔ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قالت رب انی اعوذ بالرحمن، مولا آپ کی پناہ چاہتی ہوں اس آنے والے سے۔ باحیا عورتیں یوں ہی کیا کرتی ہیں، جب کوئی سہارا نہ ہو تو کم از کم رب کے سامنے تو جھولی پھیلائیں، یہ نہ کہیں کہ میں مجبور تھی۔ وہ مرد جب قریب آیا تو کہنے لگا مریم گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، میں کوئی انسان کوئی نہیں، پھر تو کون ہے؟ تیری شکل تو انسانوں والی ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، شکل انسانوں والی، چال انسانوں والی، اگر انسان نہیں تو کون ہے؟ کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، رب نے بھیجا، میں انسان کوئی نہیں، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اللہ اکبر، جن کی سمجھ میں قرآن آتا ہے نا، یہ باتیں چیر کر دل میں اتر جاتی ہیں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا میرے آنے کا مقصد، منشا یہ ہے، مجھے رب نے بھیجا اور اس لیے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری سناؤ، تجھے ایک بیٹا ہوگا۔ فوراً کانوں کو ہاتھ لگانے لگی، شادی میری نہیں ہوئی، بدکار عورت میں کوئی نہیں، مجھے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی مرد کے پاس میں گئی کوئی نہیں، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ اس فرشتے نے کہا قال کذالک، جب میرا اللہ دینے پہ آتا ہے مرد کا محتاج کوئی نہیں۔ اصول تو یہی ہے، ضابطہ تو یہی ہے، عورت کے پاس مرد جائے اللہ اولاد دیتے ہیں، اور رب چاہے تو نہیں دیتے۔ شادی بھی ہے، نکاح بھی ہے، میاں بیوی بھی ہے، تمام زندگی میں نہیں دیتے، لیکن اصول ہے مرد قریب جائے تو اولاد ملتی ہے۔ مولا بدکار میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا جس اللہ نے اب تک تجھے اپنی قدرتوں کے نظارے دکھائے، وہی اللہ بغیر باپ کے تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ لمبی تفصیل ہے یہاں پر، ایک روایت میں ہے یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جو اللہ نے فرمایا نا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشر سوی، سوی انسان آیا،
ایسا انسانی شکل والا کہ ایسی شکل دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی سونی شکل بنا کر کے آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا نا مجھے کیسے بیٹا ملے گا، ان کی آستین پکڑ کے پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. ایسا ممکن ہے بھائی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن جب رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. حضرت مریم کہتی ہیں جبرائیل فرشتہ چلا گیا، مجھے حمل محسوس ہوا اور تھوڑے ہی ٹائم میں لگتا ایسا ہے کہ بچہ بن چکا ہے. اللہ اکبر. شرم حیا والی عورت تھی، وہاں سے اٹھ کر اور زیادہ پہاڑی کے اندر چھپ کر بیٹھ گئی. اگر لوگوں نے دیکھ لیا کیا کہیں گے؟ نیک عورت ہے، بیت المقدس میں رہنے والی عورت ہے، اللہ اللہ کرنے والی عورت ہے، ولی عورت ہے، لیکن شادی ہوئی کوئی نہیں، نکاح نہیں ہوا، شوہر ہے کوئی نہیں اور بچہ پیدا ہونے والا ہے. حیا والی عورت تھی، جا کر ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر بے بسی میں بیٹھ گئی. بے بس ہے، کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. اللہ کے سامنے کہتی ہے مولا یہ میرا حال کیا بن گیا، شادی ہوئی کوئی نہیں، بیٹا اولاد میری آنے کو دنیا میں تیار ہے، مجھے یہ کیا دن دیکھنا پڑ گیا. اے کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میری موت آ جاتی، میں دنیا سے چلی جاتی، میں بھولی بسری بن جاتی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. میں لوگوں کو بھول جاتی، میں مر جاتی، میں مٹی میں مل جاتی، مجھے آج کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. اللہ رب العزت نے فرمایا او مریم گھبراتی کیوں ہے؟ جب تو نے دیکھ لی اللہ کی قدرت، شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تیرے پیٹ میں بچہ بن گیا، اب تو سمجھ جانا چاہیے یہ اللہ کی کاریگری ہے. اللہ فرماتے ہیں مریم کو درد ذہ ہوا، بچے کی پیدائش کا درد ہو گیا. عورتیں جانتی ہیں اس وقت کی تکلیف کو. بہرحال وہ تکلیف ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت سے بچہ عطا فرما دیا. اب اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، خوشی کوئی نہیں، آنسو بہا رہی ہے. میں نے اب لے کے برادری میں جانا ہے، خاندان میں جانا ہے، کیا منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی؟ یہ سوچتے سوچتے بھوک لگی، بولا کہاں جاؤں، اب تو میں جانے کے لائق نہیں رہی، ادھر کمزوری ادھر بھوک، اور اس بچے کو لے کر جاؤں کس کے پاس، کھاؤں تو کیا کھاؤں؟ اللہ نے فرمایا جس کھجور کے سوکھے تنے ٹنڈ کو ٹیک لگائی بیٹھی ہے اس کو ذرا ہلا تو صحیح. بولا مولا اس میں سے کیا نکلے گا؟ پتا کوئی نہیں، کھجور کوئی نہیں، ہریالی کوئی نہیں، سوکھ سکا مڈ بن گیا، ٹنڈ بن گیا، اس میں ہلانے سے کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جو رب بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے، سوکھی کھجور میں سے تجھے کھجوریں نہیں دے سکتا. مریم علیہ السلام نے اس کو جو ہلایا، اللہ کی شان، تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھولی میں آ کر دے گی. ادھر سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی پی رہی ہے، کھجوریں کھا رہی ہیں. جب رج گئی اگلی پریشانی، اب اس بچے کا کیا کروں، کہاں لے جاؤں؟
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ علماء اکرام نے لکھا بچے کو بھی گھور گھور کر دیکھتی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ پریشانی بن گئی۔ اللہ نے فرمایا اے مریم گھبرانا، اس کو گھور گھور کے نہ دیکھ، بلکہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اللہ فرماتے ہیں کھجوریں کھا، پانی پی، اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ اگلی پریشانی کو بھی دور کر دوں گا۔ خاموش ہو گئی، کھجوریں کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، بچے کو محبت سے دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا مریم اب کھڑی ہو جا، تیری طاقت بحال ہو گئی، پیٹ بھر گیا، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، بچے کی محبت بھی دل میں آ گئی، اب اس کو اپنے سینے سے لگا، پہاڑی سے اتر، خاندان میں لے جا۔ مولا ظلم ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، تانا دیں گے۔ اللہ کا حکم تھا، لے کر کے آ گئے۔ جس نے دیکھا تانا دیا، جس نے دیکھا تانا دیا۔ اور لوگوں نے بڑی عجیب بات کی، یہ سمجھنے والی بات ہے، واقعہ تو اتنا لمبا ہے پورا سال سنایا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کیے، اور تانا جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، لوگوں اس تانے سے بچنے کی کوشش کیا کرو، لاج رکھا کرو۔ لوگوں نے کہا او مریم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے مریم تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تیری اماں بدکار عورت نہیں تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ جب کوئی آدمی، کوئی نوجوان کوئی غلط کام کیا کرتا ہے، دیکھنے والے یہی کہا کرتے ہیں باپ تیرا نیک تھا، اماں تیری اچھی تھی، تیرے باپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ یعنی پتہ چلا ہم اگر کوئی برا کام کریں گے ہمارے ماں باپ کو تانے دیے جائیں گے، اگر ہم کوئی بدکاری کریں گے ہمارے ماں باپ کو تانا دیا جائے گا، لہذا اپنے ماں باپ کی عزت رکھ۔ جوانوں کوئی برا فعل نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو، ماں باپ قبروں میں ہیں انہیں تانے دیے جا رہے ہوں۔ لوگوں نے کہا ہارون کی بہن اے مریم یہ کیا کر دیا؟ تیرا باپ بڑا نیک آدمی تھا اور تیری ماں ایسی نہیں تھی، بدکار عورت نہیں تھی، اچھے لوگ تھے وہ، تو نے یہ کیا کیا؟ اب مریم علیہ السلام خاموش ہے، اللہ کی طرف دیکھتی ہے، مولا اب جواب مجھے بتاؤ، کیا جواب دوں؟ میں تو کسی جواب کے قابل نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو میں اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھ چکی ہے، میں اللہ نے، اور لوگ جانے نہ جانے تو جانتی ہے کہ تو بدکار کوئی نہیں، کسی نے تجھے چھوا تک نہیں، میں اللہ نے اپنی قدرت سے بیٹا دے دیا۔ جب تجھے اللہ کی قدرت دیکھ لی تو نے، تجھے یقین ہونا چاہیے میں اللہ تیری بھی حفاظت کروں گا، تیرے بچے کی بھی حفاظت کروں گا۔ مولا جواب کیا دوں؟ یہ پوچھتے ہیں بولتی کیوں نہیں، بتا یہ کیا کر لیا تو نے؟ اللہ نے فرمایا تو خاموش رہو۔ مولا میں تو چپ رہا ہوں، یہ چپ رہنے نہیں دیتے، جواب کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا تو اشارہ کر دے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہہ دے مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو، مجھ سے سوال نہ کرو، اس سے سوال کرو۔ لوگ کہنے لگے مریم عجیب ہے، تو ایک غلط کام کیا، بغیر شادی کے بچہ لے آئی، معاذ اللہ غلط کام کیا، اب ہمیں بیوقوف بناتی ہے، اس سے پوچھو، 3 دن کا بچہ یہ کیا بتائے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مریم تو نے نہیں بولنا، بس ادھر اشارہ کرتی رہو، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ،
مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ بات ہوئی اور لوگوں نے مزید تانے دیے، مریم علیہ السلام کی برداشت سے جب باہر ہوا، پھر اللہ خاموش نہیں رہے، اللہ نے اپنا حکم نازل فرما دیا اس بچے پر۔ 3 دن کا بچہ ہے، وہ بچہ لیٹا ہوا تھا، اچانک اٹھ کے گود میں بیٹھ گیا، پھر دیکھتے دیکھتے جیسے گود میں کھڑا ہو گیا، پھر دیکھتے دیکھتے جیسے کوئی خطیب منبر پہ آ جایا کرتا ہے، وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام کی گود کو منبر بنا کر خطبہ دے دیا اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ۔ اور لوگوں میری اماں کو نہ ستاؤ، اس کو تانے نہ دو، اس کو برا بھلا نہ کہو، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں تمہیں میں کون ہوں۔ میری اماں کوئی بدکار عورت کوئی نہیں، یہ کوئی غلط عورت کوئی نہیں۔ کہا قال انی عبد اللہ، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب انہیں کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ جو کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ ہے تو سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اس نقشے کو دیکھ کر کہ 3 دن کا بچہ آج تک بولا نہیں، اگر یہ بول رہا ہے تو یہ واقعی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور اگلی بات فرما دی کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، الی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ 3 دن کا بچہ ہے، اپنی قدرت اللہ کی قدرت کی گواہی بھی دے گیا، اپنی اماں کی صفائی بھی دے گیا اور اپنی نبوت بھی بتلا گیا۔ میں کوئی عام بچہ نہیں، میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہوں۔ اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، اللہ مجھے رسول بنائیں گے، اللہ مجھے پیغمبر بنائیں گے، میں اللہ کی قدرت کی نشانی